اللہ تعالیٰ نے یہ کام رات کے رونے پر ہی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تھا کہ پوری رات روتے تھے. اور ہم نے اکثر بڑوں سے سنا ہے کہ بغلے والی مسجد کے صحن میں ٹہلا کرتے تھے اور فارسی کے اشعار پڑھتے تھے جو ہمیں تو نہیں آتے، لیکن مفہوم یہ سنا ہے. مولانا فرماتے تھے اے اللہ کسی کی رات رو کے کٹے، کسی کی رات سو کے کٹے، یہ میری کیسی رات نہ رو کے کٹے نہ سو کے کٹے. ہمارے کام کی جان رات کا رونا ہے جو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. جلدی سونا نہیں ہوتا اور اللہ کے سامنے رونا نہیں ہوتا. حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے مولانا یونس صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے، بہت بار پوچھا حضرت عشاء بعد کیا کریں؟ بولے کھاؤ اور سو جاؤ. عشاء بعد کوئی مجلس نہیں ہے. حضرت جی رحمت اللہ علیہ کی ہے تو صحابہ کی تعلیم چند منٹ کی ہوتی تھی، یہ تو بڑھ گئی. ہمارے رات کو جاگنا ہے ہی نہیں. اپنی رات کو جاندار بنانا بہت ضروری ہے. اور رات کو اٹھے بغیر اور گرم گرم آنسو گرائے بغیر اور اللہ کے سامنے روئے بغیر اندر کی گندگی صاف نہیں ہوتی. دن کی محنت سے تو اندر بگاڑ آتا ہے اور رات کے گرم گرم آنسو سے سدھار آتا ہے. تو ایک تو میرے بزرگوں بھائیوں اللہ سے مانگنے کی چیز ہے کہ اللہ میں راتوں کو رونے والا بنا دے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ پوری رات حضرت کی آہ 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 کر کے جو پوری رات گزارتے تھے، کہتی تھی حضرت کیا تکلیف ہے؟ کوئی حکیم ڈاکٹر بلائیں. بولے اگر تجھے معلوم پڑ جائے الیاس کو کیا تکلیف ہے تو امت کے غم میں رونے والے دو ہو جائیں گے. ہمارے گھر میں آج تک تہجد کا ماحول ہی ہم نے نہیں بنایا، اپنے کو عادی نہیں بنایا ہم نے. ہمارے کام کی جان تو راتوں کا رونا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کے کہتے تھے سورج روشنی لے کے نکلتا ہے تو تہخانوں کے اندھیروں کو مٹا دیتا ہے. اگر یہ سورج اندھیرا لے کے نکلے تو سڑکوں اور روڈوں کے اندھیرے کو بھی نہیں مٹا سکتا ہے. اندر ذکر کا نور، اندر تلاوت کا نور، اندر نوافل کا نور، اندر راتوں کو گرم گرم آنسو گرا کے خدا کے سامنے رونے کا نور، اندر اہتمام سنت کا نور، اندر مصنون دعاؤں کے اہتمام کا نور. یہ جو نور ہوتا ہے نا، آدمی تھوڑے بول بولتا ہے اور اللہ دلوں کو پلٹ دیتا ہے. پہلے جو جماعتیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نکلی وہ تقریر بیان تھوڑے جانتے تھے. ان کا اعلان ایسا درد بھرا ہوتا تھا کہ اگر شیخ الحدیث یا بہت بڑا محدث یا بہت بڑے اللہ والے بیٹھے ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی اعلان سن کے جانے کی. بھائیو رک جانا، بھائی اتنا اعلان یہ دین میں کامیابی ہے اور یہ کچھ نہیں. بھائیو رک جانا. لیکن ایسا درد ہوتا تھا تھانہ بھون جیسے علاقے میں اور رائے پور جیسے علاقے میں سب بیٹھ گئے، بھائی کوئی تکلیف ہے سننا چاہیے. بیان تقریر نہیں، کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیے. بھائیو میری 60 سال کی عمر ہو گئی، مجھ کو تو کلمہ بھی نہ آوے، مجھ کو کلمہ سکھا دو. یہ کہہ کے رو رہے اور سب کی تشکیل کر کے جماعت بنا کر نظام الدین بھیجا. یہ کام دل کے درد کا ہے، بے چینی کا ہے. یہ کام راتوں کے رونے کا ہے، لفاظی کا، باتوں کا کام نہیں ہے. اب ہمارے پاس باتیں بہت آ گئی، اصول مذاکرے بہت آ گئے. اصول جتنے اللہ تعالیٰ نے دیے وہ کام کو آسان کرنے کے لیے دیے. ہم نے سارے اصولوں کو لے کر کام کو مشکل کر دیا. اصول تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے ہمارے بڑوں کے رونے پر امت کو جوڑنے کے لیے دیے تھے. آج اصولی کام کرنے والے پرانوں کو توڑ رہے ہیں. یہ اصول، یہ اصول، یہ اصول، کوئی اصول نہیں. سب سے بڑا اصول راتوں کو گرم گرم آنسو گرانا اور اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا. ہمارے بڑے فرماتے ہیں کوئی اس کام کی تائید بھی کرے وہ ہمارا بہت بڑا محسن ہے. چہ کا 3 دن لگاوے، چہ کا چلہ لگاوے، چہ کا 2.5 گھنٹہ لگاوے، یہ تو ہمارا مہا محسن ہے. کام اپنا سمجھنا اور ہر ایک کو اپنا محسن سمجھنا. اور اس وقت اس کام کے اندر میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں ضرورت ہے زبان میں مٹھاس لانے کی. اچھے اچھے ساتھی پریشان ہیں زبان کی کڑواہٹ سے، زبان کی سختی سے. جوش میں جذبات میں کچھ بھی کہہ دینا، کچھ بھی بول دینا یہ مناسب نہیں ہے. وہ حدیثیں یاد رکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ بیت اللہ سے زیادہ قیمتی ایمان والا اس کا دل ہے.
بیت اللہ کی توہین ممکن اللہ معاف کر دے، لیکن ایمان والے کا دل کا دکھانا اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اسے پیر ذوالفقار صاحب نے کہا نا، پہلے تولو پھر بولو۔ میں کیا بول رہا ہوں، کس کو بول رہا ہوں؟ بڑے مجمع کے اندر کسی کو ڈانٹ دینا، کسی کو پھٹکار دینا وہ مناسب نہیں ہے۔ ذمہ دار کی شان بھی کام کرنے والے عملے کی برکت سے ہے، اور کام کرنے والے عملے کی شان ذمہ دار کی فکروں دعاؤں کی برکت سے ہے۔ ہمارا کام جوڑ کا ہے، توڑ کا ہے ہی نہیں۔ ساتھیوں کی قدر دانی، زبان میں مٹھاس لانا، مزاج میں نرمی لانا۔ آج تو پرانے کی پہچان مر گئی، ڈانٹ ڈپٹ پہچانا جاتا ہے کہ آپ پرانا ہے، نہیں بھائی۔ ابھی مذاکروں میں ہمارے ساتھی فرما رہے تھے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بات کرنے کا انداز کیا ہوتا تھا، سبحان اللہ۔ میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جن لوگوں کو دیکھا ہے اور جن لوگوں نے میاں جی کو دیکھا ہے، ان کی باتیں سنی، وہ جانتے ہیں کس انداز سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نہ میں عالم ہوں نہ میں عامل ہوں، ایک کام لے کے بیٹھا ہوں، جانتا اس کو بھی نہیں۔ تو ہم بہت جلدی جان جاتے ہیں، دو بات بولنے آ گیا تو بہت بل جان گئے۔ ساتھیوں کی قدر، ان کی عزت، ان کا احترام بہت ضروری ہے۔ ساتھیوں کو سمیٹنا، ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا بہت ضروری ہے۔ امت پیار اور محبت کی بھوکی ہے۔ امت کو کچھ نہیں چاہیے، آپ کے میٹھے دو بول چاہیے۔ تشکیل کر دینا، جوش نکال دینا بہت آسان ہے، لیکن اس پہ کیا بیت رہی ہے آپ کو پتا ہے؟ ہم لوگوں کو اس دور میں اسی تربیت اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرتے کی تھی کہ ہم جس کو نکالتے تھے نا، اس کے واپس آنے تک اس کے گھر کو مستقل اپنی محنت کا میدان بناتے تھے کہ یہ چلے سے آوے، اس کے ابا کا ذہن دعوت کا بن چکا ہو، اس کے بھائی دعوت سے مانوس ہو چکے ہو، ان کے گھر کی عورتیں دعوت سے متاثر ہو چکی ہوں، گھر میں دعوت کا ماحول بن چکا ہو، ان کے لوگوں کی 3 دن لگ جائیں، یہ لوگ مقامی کام میں جڑ جائیں۔ ایسا ٹارگٹ بناتے تھے، وہ چلہ لگا کے آتا تھا، پورا ماحول اس کو مل جاتا تھا۔ ہم تو نکال دیے، ختم۔ نکالنے کے بعد کچھ ہوش نہیں، چڑھا بیٹی سولی پہ رام بلی کرے گا، بعد میں بھول جاتے ہیں، پھر چلے کے وقت اس کو یاد آئے گا۔ اس کے بعد اس کے گھر والوں پہ محنت، اس کے گھر کا ماحول بنانا، گھر والوں کو کچھ نہیں، اور پھر وہ گیا ہے، اس کے گھر والوں پہ کیا بیت رہی ہے وہ بھی پتہ نہیں۔ مستقل عنوان تھا کہ جس کو تشکیل کر کے آپ نے نکال دیا، اس کے گھر کی کاروبار کی خیر خبر لو، فکر کرو، اس کی دکان پہ جاؤ، اس کے گھر پہ جاؤ، مستورات کو لے کے جاؤ، گھر میں دیکھو کیا حال چال ہے۔ اب یہ رخ ہمارا بدل گیا ہے، خالی نکلو نکالو تبلیغ نہیں ہے بزرگوں، جس کو آپ نکال لیں بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کی۔ اس کا گھر چھڑوا رہے ہیں، اس کا کاروبار چھڑوا رہے ہیں، اور آپ اطمینان سے گھر پہ بیٹھے نہیں، اس کے نکلنے کے بعد آپ کے اندر بے چینی ہو، یہ لوٹ کر آئے، آنے تک اس کے کاروبار سیٹ اپ رہے، صحیح چلتا رہے۔ کم سے کم کبھی جا کے خیر خبر تو لینا، ان کے گھر کا کیا حال ہے، ان کے گھر والوں کا کیا حال ہے، ابا کا کیا حال ہے، بھائیوں کا کیا حال ہے۔ وہ لوٹ کر آوے تو ماحول ملے، اب لوٹ کر آیا تو ماحول نہیں ملا، بلکہ مخالف ماحول ملا، اور حالات بھی بگڑے ملے، اب آیا نہیں بیچارہ۔ اور جب ہمارے پاس ذرا تسلی تشفی کے لیے آیا، سارے زخم کھا کے گھر والوں کے، تو ہم نے یہ چھوڑا بھوکا کہ میاں چلہ اس لیے لگا تھا، 2 ہفتے سے پتہ نہیں تمہارا مشورے میں، اور 3 ہفتے سے پتہ نہیں تمہارا شب گزاری میں، لو آیا تھا ذرا تسلی تشفی ملے گی، وہاں چھوڑے بھوکے گئے، اور زخموں پہ ہم نمک چڑھتے تھے۔ ایک ساتھی نے کارگزاری سنائی تھی کہ ایک ساتھی بیرون 5 مہینے لگا کر آیا، باہر ملک کی کارگزاری، مہینہ 1.5 مہینے تک وہ نظر ہی نہیں آیا۔ ساتھیوں نے مشورہ کیا بزرگوں نے کہ بھئی کیا بات ہے، اتنا فکر مند فعال ساتھی بیرون گیا اور آگے ایک دم نظر نہیں آ رہا، مشورے میں شب گزارے میں 2 ساتھی میرے جیسے بد مزاج طے ہوئے ملاقات کے لیے، یہ گئے، وہ بیچارہ آ رہا تھا گاڑی لے کے، مل گیا، گاؤں تک جانا نہیں پڑا، خوش ہو گئے، چلو بھئی ہیں تو ایک برسنا شروع کیا، میاں بیرون اس لیے تھوڑی بھیجا تھا، مقامی کامی چھوڑ دو، اجتماع مانی چھوڑ دو، مشورے مانی کا بیرون سفر ہے، بیرون جا کے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ پھر دوسرے نے برسنا شروع کیا، وہ سب سنا چکے، تو بولے بھئی آپ نے سنا دیا، بولے آپ میری سنو، میں جس دن سے لوٹ کر آیا ہوں، میں ماں کا اکلوتا اکیلا بیٹا ہوں، میری ماں سیریس تھی، آئی سی یو میں ایڈمٹ تھی، میں آئی سی یو سے باہر، ہاسپٹل سے باہر بھی نکلا، 1.5 مہینے تک ماں کی خدمت میں لگا رہا، آج میری ماں کا انتقال ہوا ہے، کفن خریدنے جا رہا، اور سنانا ہے۔ تو میرے بزرگوں، ہماری تشکیل اصل نہیں ہے،
اصل ہماری دوستی ہے، قریب کرنا، مانوس کرنا، پیار دینا، محبت دینا، گلے لگانا، حال احوال لینا. مولا اینو صاحب کی بات بہت مجھے لگی. ہمارے مرحوم چاند صاحب امیر صاحب تھے، ایک جماعت تیار ہو گئی تھی، بڑی مشکل سے شہر میں جماعت بنتی تھی. امیر کوئی نہیں تھا، ایک ساتھی تھا، اس کا سال بھی ہو چکا تھا، پابندی سے نکلتا تھا. مولانا کو لے کے چاند صاحب اس کے گھر پہنچے. وہ دیکھتے ہی سمجھ گیا، مولانا وہ جماعت بنی ہوگی، آپ کو امیر کی ضرورت ہے. بولے تو نے تو دل کی بات لے لیا ہے، اسی لیے. مولانا 3 دن سے بیوی ایڈمٹ ہے ہاسپٹل میں، 2 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا، آپ نے خبر لی؟ مولانا کی اس کے لگ گئی، دانت میں رومال دبا کے روتے ہوئے باہر نکلے. بولے امیر صاحب شرم آنی چاہیے، شرم. آپ کو چلے میں ساتھی یاد آیا، ویسے یاد نہیں آیا کبھی؟ مولانا کی عادت شریفہ تھی، کوئی نہیں آیا ساتھی کے پاس جاتے تھے. 3 بار 4 مالا بلڈنگ میرے پاس چڑھ کے آئے مولانا، لفٹ بند تھی. میں پریشان ہو گیا. میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں کے بعد جانا، بیٹھنا، خیر خبر لینا، حال احوال لینا، یہ ہے تشکیل. ہمیں صرف تشکیل میں ساتھی یاد آوے، صرف تشکیل کے لیے جاویں، یہ بھی تو مطلب پرستی ہے. ملتے رہنا، جاتے رہنا، بیٹھتے رہنا، خیر خیریت لیتے رہنا، یہ بات سکھائی تھی حضرت مولانا اینو صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. صوبے کے سفر کے اندر 3-3 4-4 میل اندر گاڑیاں لے کے جا رہے ہیں، 3-3 4-4 گاڑیاں ہیں. فلاں کے گھر پہ جانا ہے، بس گئے بھائی، آ گئے مولا، پورا گھر خوش. بھائی چائے بناؤ، چائے پی، چلو بھائی چلو. لیکن پورا گھرانہ چائے کا پینا نہیں، پورا گھرانہ تبلیغ میں لگا. میرے بزرگوں، بھائیوں، کام ایک تو ہماری زبانوں میں نرمی اور مٹھاس آوے، ایک ہمارے پاس نبی والے اخلاق آوے، ایک ساتھیوں کی ہمدردی آوے. اور میرے بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں سے گھلنا ملنا، بیٹھنا اٹھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ آخرت میں تو خالی نکلو تشکیل بیان کام نہیں آئے گا. آپ نے سلوک کیا کیا اگلے کے ساتھ، وہ تو سلوک دیکھا جائے. بڑے مجمع میں صحابی رسول کھڑے کے پوچھے، رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا دوسروں کی کڑوی کسیلی بات پی جانا اور اللہ کی رزق کو معاف کر دینا، یہ ایمان ہے. یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ فرمایا زبانوں میں نرمی اور مٹھاس لانا اور اچھے اخلاق برتنا، یہ اسلام ہے. تو ایمان کی تقریر کا نام ایمان نہیں ہے، اسلام کی تقریر کا نام اسلام نہیں ہے. صحابہ نے اپنی زندگیوں کو نمونہ ایسا بنایا. پہلے ایک دور گزرے ہمارے زمانے میں، ہم نے دیکھا تبلیغ والے کو لوگ اپنا بہت بڑا محسن سمجھتے تھے. میں کالج جاتا تھا اپنے وطن میں، 2 ساتھی آج تک دل سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے. جاتے وہ بلاتے تھے، ٹھنڈا پانی پلاتے تھے، کبھی آدھا کپ چائے پلاتے تھے. میں کلکتہ شہر میں رہنے والا، وطن میں آیا تھا. میں کہا یہ کون لوگ ہیں، بلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. اور ان کے پیار میں میری ایک دن کی تشکیل کرا دی. کبھی نہیں کہا جماعت میں چلو. محبت، پیار، یہ امت پیار کی، محبت کی بھوکی ہے. ہم میرے بزرگوں، بھائیوں، کوشش کرو. یہ رات کا رونا ہوگا، اہتمام سنت ہوگا، ذکر و تلاوت کا نوافل کا اہتمام ہوگا. اور وقت جب اللہ کو دیا جائے گا، لوگوں کو تو وقت بہت دیتے ہیں ہم، لیکن اللہ کو وقت نہیں دیتے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں، آج ہمارے مولانا فرما رہے تھے کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا، سب سے باتیں کرتے ہو، مجھ سے باتیں نہیں کرتے. تمہارے پاس سب کے لیے وقت ہے، میرے لیے وقت نہیں ہے. ہم اللہ کو وقت دیں، اللہ کے پاس بیٹھیں، رات کا رونا اپنا جاندار بنائیں. اور ہم جیسے ذمہ داروں کے گھر میں کم سے کم تہجد کا ماحول تو بنے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نہیں کہتا تم پر تہجد فرض ہے، لیکن ہر کام کرنے والے کے لیے رات کا رونا بہت ضروری ہے. یہ انفرادی اعمال، رات کا رونا، یہ اندر کی صفائی کرائے گا. اور یہ چلنا پھرنا، بیان تقریر، مسافر، یہ تو اندر بگاڑ لاتا ہے. یہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن اس کی دوا، اس کا علاج رات کا رونا ہے، انفرادی اعمال ہے. اللہ تعالیٰ یہ دولتیں ہم سب کو اپنے کرم سے نصیب فرمائے اور موت تک اللہ نبھا لے. اگر ہم کسی کو کام میں لگا نہ سکیں، اللہ کرے کسی کو کام میں ہٹانے کا ذریعہ نہ بنے.